بہت بڑی تعریف کے لائق آپ حضرات ہیں۔ بزرگوں سے بھی میں ادب کے ساتھ ان کے حوصلوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 پارے ہمتوں کے ساتھ اور شغف کے ساتھ ٹھہر کر قرآن کی تکمیل کے اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے۔ توفیق بہت بڑی چیز ہے۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں جنہیں توفیق نہیں ملتی، بعض حضرات ایسے ہیں جنہیں توفیق مل جائے کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ سے پہلے توفیق مانگا کرو۔ پہلی چیز کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اللہ مجھے توفیق دے۔ ایک کار کے اندر ڈرائیور اور مالک دونوں سفر کر رہے تھے، دونوں بھی مسلمان، کھنڈر نما مسجد نظر آئی تو ڈرائیور نے کہا کہ حضرت اجازت ہے تو مالک میں نماز پڑھ لوں۔ نماز کا وقت ہو گیا عصر کا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لیں۔ تو اس نے چھاگر نکالا، وضو کر لیا، مسجد کے اندر چلا گیا۔ 10 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، تو مالک کو تشویش ہوئی کہ ابھی باہر کیوں نہیں آ رہا، کیا فضائے بھی پڑھ رہا ہے اندر بیٹھ کے؟ وہ گیا مسجد کے باہر جا کے ندا لگائی، ارے میاں باہر آ جاؤ، کتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اندر سے اس نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ جاتے وقت ساتھ لے کر جانا۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے آنے نہیں دیتا۔ کہا کہ اس کھنڈر نما مسجد میں کون ہے جو تجھے آنے نہیں دیتا باہر؟ کہا کہ حضرت جو اللہ آپ کو اندر آنے کی توفیق نہیں دیتا وہی اللہ مجھے باہر آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ توفیق مانگنا ہے کہ اللہ نیک عمل کی توفیق دے دے۔ دوسری چیز جو اکثر و بیشتر مساجد کے اندر اور مساجدوں کے ساتھ جو ہم دیکھنے میں دیکھ رہے ہیں، جب سے آنکھ کھلی، جب سے ہم نے دیکھا، شعور پکڑا، جب سے ہم جوانی کی دریس میں قدم رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں 3 پارے، جہاں 5 پارے، جہاں تراویح ہوتی ہے، اس کے بعد ایسا ہوتا ہے، علامہ اقبال کا وہ شعر کہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، کوئی نمازی نظر نہیں آتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف 6 دن کے مسلمان، ایسا لگتا ہے صرف 6 دن کے روزے ہمارے اوپر فرض ہوئے تھے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مسجدوں سے تعلق نہیں تھا، ایک بوجھ تھا قرآن کا ختم کرنا تھا جو ہم نے 5 دن کے اندر، 6 دن کے اندر تکمیل کر لی۔ قرآن کریم رشد و ہدایت کے لیے آیا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آیا ہے، اور نبی کی شریعت ہمیں اس ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے جہاں سوائے خوشخبریوں کے کچھ اور نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، ابو سفیان سے کہا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مان کے چلنا، میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی لے کر آیا ہوں، صرف آخرت کی نہیں، میری مان کے چلو گے تو دنیا میں بھی سکون میں رہو گے، آخرت بھی عافیت کی ملے گی۔ تو خاص کر میرا فوکس، میری نگاہوں کا مرکز و منبع امت مسلمہ کے نوجوان ہیں کہ یہ تصور ذہن سے نکال دیں کہ قرآن ختم ہو گیا، اب بازاروں کو آباد کریں گے، روڈوں کو آباد کریں گے، اب بازار ہماری نگاہوں کا مرکز رہیں گے، وہاں ہوٹل میں دکھے، وہاں بازار میں دکھے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے جو قرآن آپ نے سنا 6 دن کے اندر، یہ اس کی ناقدری ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن نے آپ کے دل پہ نقش نہیں کیا۔ ایک وقت تھا کہ لوگ تہجدوں میں 10-10 پارے پڑھا کرتے تھے، ایک وقت ہے کہ رمضان میں ہمیں قرآن سننے کی توفیق نہیں مل رہی۔ تو یہ مزاج بنائے کہ جو بھی اب کل سے اب 1.5 پارہ شروع ہوگا تو مسجدیں اسی طرح بھرے جس انداز میں یہاں بھرا کرتی تھی اب 6 دن میں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہو گئی میری قرآن ہو گئی، ٹوپی سر سے نکالی، اس کو موڑا، جیب میں رکھا، پھر نکلی تو عید کے دن نکلی، پھر نکلی تو جمعہ کے دن نکلی۔ امت کے نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کو دیکھتے عبادت کرتا ہو تو بڑے خوش ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی نوجوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ رمضان آیا، نمازی بن گئے، ایسے نمازی بنے جو 5 وقت نمازی تھے، ان کو آخری صف میں جگہ ملی، جو سال بھر جنہیں اللہ نے توفیق نہیں دی وہ پہلی صف میں نظر آئے۔ اس کے بعد پھر ایسے بھاگے کہ ہمیں قرآن سے کوئی شوق نہیں تھا،
ہمیں نہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ ہمیں اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی شغف تھا۔ وہ قربانیاں پیش کرنے والا نبی، وہ اپنے آپ کو ہمارے لیے تکالیف جھیلنے والا نبی، اس نے کیا کہا تھا کہ اس کو پکڑو گے لن تزلوہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کس کو پکڑنا؟ کہا کہ قرآن کریم کو اور میری لائی ہوئی شریعت کو اگر تم پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج امت کا نوجوان اسی کو چھوڑ کے گمراہ ہے۔ ہم نے ذہن میں مان لیا، دل و دماغ میں ہم نے ایکسپٹ کر لیا اس بات کو کہ دین شریعت الگ راستہ ہے، دنیا کی منزل الگ راستہ ہے۔ صحابہ کی سیرت اٹھاؤ، عثمان غنی ہو، بڑے بڑے کبار صحابہ ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی ٹاپ لیول پہ تھے، آخرت کے اعتبار سے بھی ٹاپ لیول پہ تھے۔ تو نوجوان ایسا بننا چاہیے کہ دنیا میں بھی اچھا ہو، آخرت بھی اس کی اچھی بن رہی ہے۔ ایک صحابی سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ کیا سوال ہے بیٹا؟ کہا کہ ابا مجھے یہ بتائیں، آپ کو کبھی نماز میں دنیا کا خیال آیا؟ نماز میں کبھی دنیا کا خیال آیا؟ عام سوال تھا، کامن سوال تھا، لیکن جواب دینے والے کا جواب ایسا تھا کہ اس بچے کے دل و دماغ پہ نقش کر گیا۔ صحابہ ایسے تھے، دین پہ عمل ان کی زندگی میں تھا، اور رمضان کا استقبال بھی ایسا کرتے، الوداع بھی ایسا کرتے کہ دیکھنے والے لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ 11 مہینے آج کل ہم جو رمضان گزار رہے ہیں ان کا رمضان 11 مہینے، ان کا عام دن 11 مہینے کے ویسے تھے، رمضان تو ان کا پوچھنا ہی نہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں کیا سوالات آتے، آڑے باڑے تیرے سوالات۔ اس بچے نے سوال کیا کہ ابا جان آپ کو کبھی نماز میں دنیا کا خیال آیا؟ کیا تربیت کی والد محترم نے بھی، کیا صحابہ اکرام تھے، صدقے جان کی قبروں کے اوپر اتنا پیارا جملہ، اتنا پیارا جواب دیا۔ کہا کہ بیٹا عجیب سوال کر دیا تم نے، سامنے بیٹھ، جواب سن بیٹا سن، مجھے نماز میں دنیا کا خیال تو دور کی بات، مجھے دنیا میں دنیا کا خیال نہیں آیا۔ دنیا میں دنیا کا خیال نہیں آنے کا مطلب کیا تھا؟ دنیا میں دنیا کا خیال نہیں آنے کا مطلب تھا کہ میں دنیا کی زندگی بھی شریعت کے مطابق گزار رہا ہوں، کبھی جھوٹ زبان سے نہیں، کبھی چغلی زبان سے نہیں، کبھی ناپتول زبان سے نہیں، کبھی زندگی کے اندر کبھی سود نہیں، کبھی جھوٹ نہیں، کبھی غیبتیں نہیں، کبھی نکتہ چینیاں نہیں، کبھی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا نہیں۔ تو یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ رمضان آیا 11 مہینے اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ آج ہم اگر کرنٹ کی بل اگر 2-3 مہینے نہ بنے، آ کے کاٹ کے چلا جاتا ہے۔ ان آنکھوں نے اللہ نے بینا ہی دی، 11 مہینے ہم دیکھتے رہے، اللہ نے آنکھوں میں ہم گندگی بھی دیکھا، اچھا دیکھا، برا دیکھا، فلم بازیاں کی، گندگیاں دیکھی، اللہ نے کبھی اعلان نہیں کیا کہ اس کی آنکھیں نوچ لو۔ یہ ہاتھ، یہ قدم غلط راستوں پہ پھرے، 11 مہینے گناہ کرتے، گرم بریانیاں کھاتے، گناہ کرتے، گرم چائے پیتے، سردی آئی گرم مشروبات، گرم آیا ٹھنڈے مشروبات، برسات آیا اس کے اعتبار سے گرم لباس اللہ نے پہنائے، گناہ کر رہا پھر بھی پہنائے، روگردانی کر رہا پھر بھی پہنائے، نافرمانی ہو رہی ہے، قرآن کو بھول رہا ہے، مجھے بھول رہا ہے، میرے حبیب کو بھول رہا ہے، پہنایا، اس انداز میں پہنایا کہ ہم نظام میں آگے کہ میں اس کا حقدار تھا۔ قرآن نے اعلان کیا نا، وَإِذِ ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرا بندہ کتنا نادان ہے، جب عزتیں دیتا ہوں، شہرتیں دیتا ہوں، منزلیں دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، اچھی نعمتوں سے نوازتا ہوں، تو ایک دم اکڑ کے کہتا ہے ارے اس کا تو میں حقدار تھا، میری محنتیں تھی، میری راتوں کی محنتیں، میرا راتوں کا جاگنا، میری ہوشیاریاں، میری چال بازیاں، میرا ہیر پھیر کرنا، میں اس کا حقدار تھا۔ اللہ تو مجھے عزت دی تھی، میں عزتوں کے لائق تھا۔ قرآن نے فوراً دوسری آیت کا تذکرہ کیا، وَإِذِ ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ قرآن نے چھینچھوڑا، ارے میرے بندے جب تھوڑی تکلیف دیتا ہوں، تھوڑا رزق چھین لیتا ہوں، تھوڑی عزتوں کے مینار سے تھوڑا گرا دیتا ہوں، تھوڑا سا تجھے آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیتا ہوں، تیری زبان پہ فوراً شکایتیں آ جاتی، ارے میرے رب نے تو میری اہانت کر دی، بدنامیاں میرے سر چڑھ کے بول رہی ہے،
میرے گھر کی ننگی ناچ رہی ہے. اللہ کو نہیں ملا تھا. جب دیا اپنے اوپر کریڈٹ لے لیا, جب چھینا تو مجھے دوش ٹھہرایا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کامیابی مجھے مان کے چلنے میں ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. ایک بزرگ کا آنکھوں کا آپریشن ہوا, ڈاکٹروں نے اعلان کر دیا کہ دیکھو پانی لگا نہیں سکتے آپ آنکھوں کو, 1 ہفتے کے لیے نمازوں کا پابند, صوم و صلات کا پابند, نوافل کا پابند, سنت نہیں چھوڑنے والا. سامنے بہوئے کھانا رکھ دی, ہاتھ نہیں لگاتے, دودھ رکھ دیا پیتے نہیں. اصرار کیا گیا, کہا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ جس رب کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے میں شرم آتی. یہ پیشانی جو اللہ کے سامنے جھک رہی ہے, 6 دن جھکا لی ہم نے, 6 روزے کر لیے, 5 روزے ختم ہو گئے, ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن ختم ہو گیا. ہم سمجھ گئے کہ ہمیں جنت الفردوس مل گئی. ہم سمجھ گئے کہ ہم وقت کے شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے. نوجوانوں, ہم نے دیکھا ان آنکھوں نے رات بھر نوجوان نسل پبجی کے اندر لگی ہوئی ہے, لوڈو کے اندر لگی ہوئی ہے. یہ انداز ہے, یہ انداز مسلمانی. تم امت کا سرمایہ تھے, تم صلاح الدین ایوبی کے تم وارث تھے, تم خالد بن ولید کے وارث تھے, تم عمر بن خطاب کے وارث تھے. تمہاری زندگیاں کہاں لگ رہی تھی, کہاں لگ رہی ہیں؟ کون سا مہینہ آیا, سایہ فکر ہو کے آیا, وہ مہینہ صحابہ, کون سا مہینہ اللہ کے نبی کان دھر کر نگاہیں پھاڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے, بھلا کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ایسا مہینہ آ رہا ہے, اللہ ایسا مہینہ ڈال رہا ہے جس میں نفل پڑھو گے آپ کو فرض کا ثواب دیا جائے گا. امت فجر نہیں پڑھ کے سو رہی ہے, عصر میں اٹھ رہی ہے. خدا کے واسطے نوجوانوں, ہماری حرکتوں کی وجہ سے آج ہم امت مسلمہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس موبائل نے ستیاناش کر دیا, بیڑا غرق کر دیا امت کا. تراویح ہو رہی ہے, کرکٹ دیکھ رہے ہیں, تراویح ہو رہی ہے, یہ میچ چل رہا دیکھ رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ نوجوان امت جس کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی, صف اول میں رکھا. لیکن آج امت مسلمہ کی حالت ایسی ہے کہ جنہیں بلا کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کچھ نہیں آتا, باپ کی نماز جنازہ نہیں آتی, دعائیں قنوت نہیں آتی, زندگی میں وطر کبھی پڑھ لی تو پڑھ لی باپ کے پیچھے, اس کے بعد نہیں ہوا. یہ نماز ہم لے کے اللہ کے دربار میں جائیں گے اس ماہ مبارک میں, رحمتوں والے عشرے کے اندر. نکلو ان خام خیالوں سے, نکلو ان خولوں سے. اللہ جب جھجوڑا, اللہ جب پوچھے گا حشر کے میدان میں, ارینی ماذا قدم تھا, سامنے رکھ کیا لایا میرے. اللہ بلڈنگیں ہیں شہر حیدرآباد میں, اپارٹمنٹ کی ڈھیر لگ گئی, اکاؤنٹ ہے کہ بھر کے جا رہا ہے, نہیں. میرے محبوب کی سنتیں دامنگیر ہے. نمازیں لایا, قرآن کی تلاوت لے کر آیا. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو تراویح کو چھوڑ کر قرآن پڑھ رہے ہوں گھر کے اندر. ارے موبائلوں کے اندر قرآن آ گیا, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. ہر ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہے تمہارے موبائلوں میں, تمہارے فونوں کے اندر سوائے قرآن کریم. خیر کی مار یوں نہیں رکھتی, اللہ کی ناراضگی یوں نہیں آتی. قرآن نے اعلان کیا, اتا امر اللہ فلا تستعجلوا, میرے آنے کی جلدی نہ مچانا تم. پھر اللہ آپ کے آنے کی جلدی کیا. ایک مثال علماء کرام نے دی کہ کسی نے میرے گھر میں کچرا پھینک دیا. میں نے کہا کہ کیا بھائی یہاں کچرا ڈال دیا آپ نے؟ کہا کہ معذرت چاہتا ہوں, اٹھا کے باہر پھینک دیا میں نے. دوسرے دن پھر ڈال دیا اس نے. اب آپ کے تیور بدل گئے. کہا کہ کیا بھائی روز کا عمل یہی ہو گیا آپ کا؟ اٹھا کے پھر پھینک دیا اس نے. تیسرے دن اس نے پھر پھینک دیا سامنے والے نے. اب آپ کا پارا اوپر چلا گیا. کہا کہ مذاق سمجھ رکھا ہے میرے گھر کے آنگن کو. یہ زمین اللہ کی تھی, یہ زمین اللہ کی ہے, یہ زمین اللہ کی رہے گی. وہ آسمان اللہ کا ہے, وہ آسمان اللہ کا تھا اور رہے گا قیامت کی صبح تک.
ہم نے کیا کیا؟ زنا کے بازار گرم کیے. ہم نے کیا کیا؟ جھوٹ کے بازار گرم کیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نبتوں کے بازار گرم کیے. ہم نے کیا کیا؟ لفاظیاں آوارہ گردیوں کے بازار گرم کیا اور ایک تصور لے کے بیٹھ گئے کہ اللہ ہمیں معاف کر کے چھوڑ دے گا. اللہ فرماتے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، پھر میرے جلدی آنے کی تم نوبت مچا رہے ہو. پھر نہ مچاؤ. ایک رمضان دے رہا ہوں، نفل پڑھو کہ فرض کا ثواب دیا جائے گا. ایسے اتری ٹوپی سر سے کہ اب فجر بھی نہیں ملے گی کل. وہ مسلیاں جو صف اول میں رہا کرتے تھے 6 روزوں کی 5 روزوں میں 6 تراویح میں ختم قرآن تک، تم دیکھ رہے کہ فجر میں بھی نہیں نظر آئے گا نوجوان، ظہر میں نہیں نظر آئے گا نوجوان. عصر میں اٹھے گا، والدین کے پکارے کے اوپر اٹھے گا، افطاری لانے جائے گا، اس کے بعد پھر کھا کے دوستوں میں چلا جائے گا. ایک اعلان قرآن ختم، ایک اعلان قرآن ختم، قرآن ختم، قرآن ختم. کہاں قرآن ختم؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر حشر کے میدان میں یہی قرآن حجت بن کے سامنے آیا کیا کرو گے؟ حجت بن کے آیا تو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ میں 6 دن کے لیے آیا تھا، میں 1 مہینے کے لیے آیا تھا. تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں نوجوانوں، قرآن پڑھو، پڑھنے کی کوششیں کرو، عادت ڈالو پڑھنے کی. روز 1 صفحہ، آدھا صفحہ. موقع نہیں ملتا، محلے کے امام ہے،